کیریئر گائیڈنس سیمینار جیسا کہ عبدالرحمٰن نے بتایا، یہ ہمارا ایک بینچ مارک پروگرام ہے، اور ہمارے 3 دوست ڈاکٹر سلمان رشید، ڈاکٹر ذیشان حسین اور میں خود، ہم 3 نے بیٹھ کر ایک دن سوچا کہ جب ہم نکل رہے تھے MBBS کر کے تو ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ وی اسٹارٹیڈ پلاننگ and we executed as a career guidance seminar in 2000s, and since then I think more than 35 sessions have been arranged across the country, including Bolan Medical College, Khyber Medical College, this one Isra University, in Karachi, in different medical colleges, in Punjab, in KPK, in Azad Kashmir, even Gilgit Baltistan. There were so many very informative sessions for our juniors. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ میڈیکل فیلڈ بہت زیادہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے اور اس کے ڈائنامکس جیو پولیٹیکل سچویشنز کی وجہ سے چینج ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم بالکل اپڈیٹڈ آپ کو انفارمیشن دیں. دیر از اے ڈفرینس بٹوین کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ کیریئر گائیڈنس. جو ہم نے پہلا سیمینار کیا تھا آغا خان یونیورسٹی میں، دیٹ واز کیریئر کاؤنسلنگ سیمینار. وہاں پہ ایک میڈیکل ایجوکیشنسٹ موجود تھیں اور انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی اور سمجھائی کہ یار تم لوگ کاؤنسلنگ نہیں کر رہے، تم لوگ گائیڈ کر رہے ہو. تو دا نیم شوڈ بی کیریئر گائیڈنس سیمینار. کاؤنسلنگ کے لیے انڈیویجول 1 to 1 آپ کو مکالمہ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی رائے دیکھنی پڑتی ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. تو اتنے مختصر وقت میں 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ میں سے کبھی بھی کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو، اس کو اپنے ٹیچر سے یا اپنے سینئر سے رابطہ کرنا چاہیے. دس از جسٹ انفارمیشن کہ ابھی کرنٹ کیا چل رہا ہے، UK میں کیا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہے، USMLE آپ کیسے دے کے جا سکتے ہیں، مڈل ایسٹ میں کیا ہے، پاکستان کے اندر کیا کیریئر اپارچونیٹیز ہیں. کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے ڈاکٹرز کا، اور الحمدللہ ہمارے ڈاکٹرز پورے دنیا میں جا کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. اور کیونکہ میڈیم ہماری ایجوکیشن کا انگلش ہے تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. بہت سارے ممالک ہم سے بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن پرابلم ان کو انگلش کا آتا ہے. کہ مثلا ترکی ہے، یا ترکی آپ اس کا نام ہے ترکی، تو ترکی کے اندر جو لینگویج ہے وہ ان کی اپنی ٹرکش لینگویج ہے، تو ان کو پرابلم آتا ہے MLE دینے میں. لیکن ہمیں یہ ایک آسانی ہے نسبتاً. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہماری قومی زبان کیا ہونی چاہیے، لیکن سائنٹیفک لینگویج ورلڈ وائڈ جو ایکسیپٹیبل ہے اور ایکسیپٹیڈ ہے وہ انگلش ہی ہے. تو ہمیں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو بیفور چوزنگ اینی کیریئر پاتھ وے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ وہ ٹاک ہے جس کے بعد آپ کم سے کم آج سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، وہ لوگ جو انڈر گریڈس ہیں یا وہ لوگ جو جسٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، کہ یار واقعی ہم نے جو چوز کیا ہے کیریئر، جو ہم نے سوچا ہے، کیا واقعی اس سے ہم میچ کھاتی ہے ہماری پرسنالٹی، کیا واقعی وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک بہت مشہور ہیرو ہے فلم کا. یہ 90s میں جن لوگوں نے موویز دیکھی ہوں گی، اس کا نام تھا وین ڈیم، اور یہ مارشل آرٹ کا بہت زبردست ایک کھلاڑی تھا. ایک مووی کا یہ سین ہے جس میں یہ کھڑا ہوا ہے ایک دریا کے کنارے، اور سوچ یہ رہا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ہوتا یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جب ہم میٹرک نہیں کیا تھا تو میٹرک کر لو تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، میٹرک کر لیا تو انٹر کر لو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، انٹر کر لیا تو کالج میں ایڈمیشن ہو جائے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر فرسٹ پروف ایک عذاب کی صورت نازل ہوتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ فائنل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی جب بتایا جاتا ہے کہ ابھی تو بھیا گاڑی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بنی ہے، ابھی تو بہت دور جانا ہے اس گاڑی نے، تو پھر ذرا سا مایوسی سی ہوتی ہے. لیکن یہ وہ مراحل ہیں جس سے ہم سب گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، میرا اپنا کیریئر 23-24 سال کا ہو چکا ہے اب الحمدللہ. لگتا مشکل ہے، لیکن سب لوگ انہی رہ گزر سے گزر کر اپنے منازل کو طے کرتے ہیں اور اپنی جو بھی انہوں نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ پا لیتے ہیں. تو لگتا ایسا ہے کہ ہر ایک مشکل کے بعد مشکل ہے، لیکن زندگی اسی کا نام ہے. لہٰذا کبھی بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہوتا اور آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. وہ والا گھبرانا نہیں، آپ نے حقیقی طور پہ گھبرانا نہیں ہے. A career is a person's course or progress in life through learning, work and other aspects of life. آپ کی زندگی کا جو پروگریشن ہے نا، آپ کی زندگی میں جو آپ بڑھیں گے آگے، وہ کیریئر کے تصور کے ساتھ ہی بڑھیں گے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور بائی ڈیفینیشن کہ کیریئر ہوتا کیا ہے، کیریئر بیسیکلی اگلا جو 10 سال، 15 سال، 20 سال آپ اپنی زندگی گزارنے چاہتے ہیں، کہاں گزارنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، کیوں گزارنا چاہتے ہیں،
جب آپ گزار رہے ہوں گے تو جو پرابلمز آئیں گی ان کے سولوشنز آپ کے پاس ہیں, آپ نے سوچ رکھے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو کیریئر از ایکچولی ناٹ اباؤٹ دا منی. جو رسک ہے وہ ہمارا فکس ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان. رسک بندے کو ڈھونڈتا ہوا پہنچ جاتا ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, کوشش جائز حلال طریقے سے کرنی ہے, بیسٹ پریکٹس سے کرنی ہے, ایتھیکل پریکٹس سے کرنی ہے, آپ کو وہ پیسہ ملے گا جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. تو بائی چوزنگ اے کیریئر یو کین ناٹ انکریز اور ڈیکریز اٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ صحیح چوائس کر سکیں گے اپنی, کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. صرف پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے, پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن صرف پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے. واٹ یو لائک انجوائے ٹو ڈو موسٹ. ڈو یو ہیو اینی پیشن. آپ سرجری کرنا چاہتے ہیں, ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ بچوں کے ڈاکٹر جب دیکھتے ہیں ان سے فیسینیٹ ہوتے ہیں, آپ ریڈیولوجسٹ کو دیکھتے ہیں تو ان سے فیسینیٹ ہوتے ہیں, آپ مائکروسکوپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے ہسٹوپیتھولوجسٹ بننا ہے اینڈ سو آن, اور آپ بیسک میڈیکل سائنسز کے اپنے ٹیچرس کو دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں بایو کیمسٹری کی پروفیسر تو میں بھی بن سکتی ہوں یا بن سکتا ہوں. اس طرح آپ کس کو دیکھ کر اپنا فیوچر اس شخص میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں 5 6 8 لوگ زندگی میں ضرور ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے مجھے یہ ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے, اس سے آگے مجھے جانا چاہیے. ڈیسیجن آف کیریئر اینڈ پلیسمنٹ مسٹ بی بیسڈ آن یور چوائس. ٹھیک ہے, ناٹ ویئر دا منی از. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. پیسہ بار بار میں کہوں گا, پیسہ ضرور آئے گا, لازمی آئے گا, اس نے آنا ہی آنا ہے کیونکہ وہ آپ کی قسمت کا پیسہ ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا. لیکن آپ کی چوائس پیسے پہ بیس نہیں ہونی چاہیے خالی. گو کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈریم اینڈ گول. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہمارے نوجوانوں میں اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ ڈریم کیا ہوتا ہے اور گول کیا ہوتا ہے. ڈریم تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا کا سب سے زبردست انٹرنل میڈیسن کا فزیشین بننا ہے, آپ نے دنیا کا سب سے ٹاپ انٹرونشن ریڈیولوجسٹ بننا ہے, آپ نے دنیا کا سب سے ٹاپ انٹرونشن کارڈیولوجسٹ بننا ہے, یا آپ نے ہسٹوپیتھولوجسٹ بننا ہے. یہ آپ کا ڈریم ہوگا. لیکن جو گول ہوں گے نا وہ چھوٹے چھوٹے مائل اسٹونز ہوں گے. ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ اسٹیپس لینا شروع کرتے ہیں. مثلاً آپ نے کہا کہ میں امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ٹرین ہونا چاہتی ہوں یا ہونا چاہتا ہوں یا ہونا چاہتی ہوں. یہ کوئی ایسا انوکھا کام نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ہمارے آپ کو میں بڑی حیرت کی بات بتاؤں, بوسٹن چلڈرن ہاسپٹل جو ہارورڈ یونیورسٹی کا چلڈرن ہاسپٹل ہے, وہاں پہ میں ایک روٹیشن پہ گیا اور اس 15 دن کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو 4 انٹرونشن ریڈیولوجسٹ تھے اس میں سے 3 مسلمان تھے اور 2 پاکستانی تھے. ہارورڈ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. تو یہیں سے فیصل آباد اور کراچی اور لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, یہیں سے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں اور اپنے ڈریمس کو اچیو کرتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ انہوں نے اپنے گول صحیح سیٹ کیے ہوں. ان کو پتا ہو کہ مجھے ایملی دینا ہے, اتنے عرصے میں کوشش کرنی ہے, اس کے مال, اس کا پیسہ کہاں آئے گا, کہاں سے آئے گا جو مجھے دینا ہے. ابا دیں گے میں خود کماؤں گا. ٹھیک ہے, یا میرے پیچھے کوئی ایسٹ پڑا ہوا ہے. ٹھیک, اس سے اگلا اسٹیپ مجھے سی ایس کے دینا ہے, وہ کیسے میں دوں گا, کتنے عرصے میں دوں گا, پلاننگ کیسے ہوگی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ گولز ہوتے ہیں, یہ چھوٹے ہوتے ہیں اسٹیپس, لیکن یہ کنٹینیوس لینے ہوتے ہیں اپنے ڈریم کو پانے کے لیے. تو ڈریم ضرور دیکھیں, لیکن اس ڈریم کو اس جاتی, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ڈریم ہوتا ہے نا وہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے شعوری طور پر دیکھا ہوا خواب, جو آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہو کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے, وہ اصل خواب ہوتا ہے. ایک خواب جو آپ رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ خواب بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اصل خواب آپ کا شعوری خواب جو آپ نے دیکھا ہے زندگی میں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں. تو گولز ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہے ہر انسان کی زندگی کے اندر, وہ کم نہیں ہوتی اور بڑھتی چلے جاتی ہے, جس میں لڑکوں کے لیے ڈفرینٹ ہے, خواتین کے لیے ڈفرینٹ ہے, اور جس کا پہلا اسٹیپ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بندھن سے شروع ہوتا ہے جس کو ہم شادی کہتے ہیں, اور دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. اور دولہا بننے کی یا دلہن بننے کی خواہش ہماری ازلی موجود ہے, اور اس کے بعد ایک فیملی جس کے اندر کچھ بچے ہوں, دادا دادی, نانا نانی ہوں, ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں اور ہم بھی ان بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں. تو یہ ہمارا ایک سوشل جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر عام طور پر ایک خوشحال زندگی یہ سمجھی جاتی ہے, اور حقیقی طور پر فیملی از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان یور لائف. یہ بات ذہن میں رکھیں, اگر آپ نے سب اچیو کر لیا, فیملی آپ کے ساتھ نہیں, یا آپ نے فیملی نہیں بنائی, یا فیملی کو بنانے کے بعد توڑ گئے یا خدا نہ کرے اس کو کنٹینیو نہیں کر پائے, تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا رزلٹ نہیں ہوگا, چاہے آپ کے پاس کتنی دولت اور مال آ جائے. جو الٹیمیٹ گول ہے ہماری زندگی کا اصولی طور پر وہ ہونا چاہیے خیر الناس من ینفع الناس. اور یہ اس میں بڑی خوبصورت اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس میں یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بہتر ہے, بلکہ کہا جو سب سے اچھا انسان ہے
وہ ہے جو لوگوں کو، عام انسانوں کو، چاہے ان کا دین، مذہب، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، وہ اس کا خیر خواہ ہو، اس کے لیے وہ اچھا سوچتا ہو، اس کے لیے وہ اچھی پلاننگ کرتا ہو. وہ چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو، چاہے پہلا انسان ہو یا آخری انسان ہو، میرا دل اس کے لیے بحیثیت انسان اچھا سوچنا چاہیے. اور خیر الناس من ینفع الناس، یہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہمیں ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ کام کرنا بذات خود عبادت ہے. یعنی کسی مریض کی تیمارداری، اس کی عیادت، اس کو علاج معالجہ فراہم کرنا تو خود عبادت ہے بہت بڑی. اور کسی ایک انسان کی جان بچانا، قرآن مجید کے بقول وہ پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو ہمارا کام اگر ہماری عبادت ہے تو اس میں اگر ہم پیشن شامل کر لیں اور آنیسٹی شامل کر لیں تو اس میں یہ ملٹیپلائی بلکہ اسکوائر ہو جاتی ہے ثواب میں اور جزا کے اندر. تو یہ ہمارا الٹیمیٹ گول اگر سیٹ ہو جائے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچیں اور یہ نیت کر لیں کہ جو بھی میں نے کام کرنا ہے اس کا انسانیت کو فائدہ پہنچے. ڈے بائی ڈے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دوبارہ سے ریوائو کرنا ہوتا ہے، پروگریس کرنا ہوتا ہے، زندگی میں آگے جانا ہوتا ہے. لیکن ایم بی بی ایس کرتے وقت جو کنفیوژن ہوتا ہے وہ زندگی میں بہت کم برائیوں کے سامنے آتا ہے. اتنا تو رشتہ دیکھتے وقت نہیں ہوتا جتنا کہ ایم بی بی ایس میں. مثال کے طور پہ بھی جناب بتائیں گی کہ مور دین 70 فیلڈز ایسی ہیں جہاں پہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جس میں ایف سی پی ایس کر سکتے ہیں، ایم سی پی ایس کر سکتے ہیں، ایم ڈی کر سکتے ہیں اور ڈپلوما کر سکتے ہیں، 85 جی پی بن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. امریکہ جا سکتے ہیں، یورپ جا سکتے ہیں اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ. ایک لمبی ایک چوائس آپ کے سامنے، آپ کے پاس آپشنز آ جاتے ہیں جس کو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. اور وہاں پہ یہ کنفیوژن آپ عام طور پہ بچے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ ذہن اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ کے فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یا آپ لیٹ ہو جائیں گے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں، اور آپ کا ڈریم اگر 10 سال میں پورا ہونا تھا، 10 سال تو کم کہہ رہا ہوں، چلیں 10 سال میں پورا ہونا تھا تو 20 سال پہ پہنچ جائے گا. جو ہمارے اسٹینڈرڈ اسٹیپس ہیں اس کے اندر ہم سب سے پہلے اپنے بارے میں جانتے ہیں. نو یور سیلف. اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں کہ میں اور میرے ارد گرد کی دنیا، اس میں اس وقت کیا چل رہا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے. سب سے پہلی بات، میں کیا بننا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دنیا میں جیو پولیٹیکل سچویشن اس وقت کیا چل رہی ہیں، کہاں میرا جو ذہن ہے وہ زیادہ مطمئن ہوگا کام کرنے پہ، کن کو سرو کرنے میں زیادہ اپنے آپ کو بہتر پاؤں گا. کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فارماسیوٹیکل میں جانا ہے، ہمیں یہ کورس لینا ہی نہیں ہے، اتنا لمبا تم لوگ پڑھو. ہمارے اپنے دوستوں میں سے بہت سارے لوگ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں گئے اور بہت اچھے پیکیجز کے اوپر اس وقت ہیں. یعنی ڈاکٹر سوچ بھی نہیں سکتے وہ اتنے اچھے پیکیجز پہ بھی چلے گئے، یعنی بہت کم وقت میں. تو وہ بھی ایک کیریئر پاتھ ہے. جی پی شپ کو بڑے شہروں کے اندر تھوڑا سا کم اہمیت دی جاتی ہے، لیکن جی پی شپ اس وقت پاکستان کی جو سب سے اٹموسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ فیملی میڈیسن اور جی پی شپ ہے. کیونکہ سب کنسلٹنٹ بن گئے. اب جی پی کے پاس مطلب جی پی ہے ہی، چھوٹے شہروں میں تو شاید موجود ہے، بڑے شہروں میں بڑا مسئلہ بن گیا ہے. تو جو کنسلٹنٹ تھے وہ جی پی بن کے کام کر رہے ہیں. ایک عجیب مذاق ہو گیا. یعنی آپ یو کے میں جا کے کنسلٹنٹ کا ٹائم چاہیے 6 مہینے کے بعد ملے گا، جی پی کو پہلے دکھانا ہے. ہمارے یہاں کنسلٹنٹ کو جلدی دکھا سکتے ہیں آپ ایک دن میں دکھا سکتے ہیں. آج مسئلہ ہے، آج ہی کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ کو دکھا لیں. تو یہ جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جی پی شپ کو لو کوالٹی کی یا لو کیٹیگری کی چیز سمجھا گیا. حالانکہ جی پی شپ کے اندر جو لوگ اچھا کماتے ہیں وہ کنسلٹنٹ سوچ بھی نہیں سکتا. تو بہت سارے آپ کو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کے اندر کیا چیز موجود ہے، آپ کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں اور کیا آپ کا پلان ہے. پھر فیمیلز کے لیے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کی لازمی بات ہے کہ ان کی خاندانی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پلان اینڈ ایگزیکیوشن پہ جاتے ہیں. تو یہ جو اسٹیپس ہیں نا یہ لکھیں. جب کبھی زندگی میں پرابلم آئے، آپ کو چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ایک مشورہ دے رہا ہوں، میں نے بہت پریکٹس کیا اس کو اور 100% رزلٹ ہے اس بات کا. جب زندگی میں کوئی پرابلم آئے اس کے سامنے پرابلم لکھیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے، اس کو لکھ دیں اس کو. ایک مرتبہ جب آپ لکھ دیں گے نا تو آپ کو حقیقی پرابلم پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے آپ جس چیز کو پرابلم سمجھ رہے ہوں وہ پرابلم ہی نہیں ہے، وہ پرابلم کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، پر پرابلم تو اس سے اوپر کوئی چیز بڑی ہے. یا ہو سکتا ہے جس کو آپ بڑا پرابلم سمجھ رہے ہو بہت چھوٹا پرابلم ہو. لہٰذا پہلے لکھیں، لکھنے کے بعد پاسبل سولوشنز، وہ سولوشن جو آپ اچیو کر سکتے ہیں وہ. جب تک کہ لکھیں گے نہیں
اس وقت تک آپ اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے. آج کے دن اس بات کو ذہن میں رکھ لیں, آپ نے کرنا کیا ہے, اس کرنے کو آپ لکھیں, لکھنے کے بعد اپنے ٹارگیٹس لکھیں, اچیویبل, نان اچیویبل, اور اس کے ساتھ ہر چیز اس سے منسلک لکھتے چلے جائیں. آپ بہت آسانی سے ایک سولوشن پہ پہنچیں گے, ایک کسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس کے بعد آپ کہیں گے یہ میرا رائٹ پاتھ ہے. ٹھیک ہے جی. جو چیز کنسیڈریشن میں آنی چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے جن چیزوں کے بارے میں, کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسے ممالک میں رہنا بہتر ہے جہاں پہ بہرحال آپ کے لیے حلال حرام کا مسئلہ نہ ہو, جہاں پہ آپ نماز پڑھ سکیں, جہاں پہ آپ کو اذانوں کی آواز سنائی دے. ایک بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں آغا خان ہاسپٹل کے, نام لے لیتا ہوں, ڈاکٹر واضح شاکر. He was trained in USA. He has 3 fellowships in USA. اور جب ان کا انٹرویو آغا خان ہاسپٹل میں ہوا تو ان سے جب انٹرویو پینل نے پہلا سوال پوچھا کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں اتنی سیٹلڈ لائف سے, تو یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی, واضح شاکر. تو انہوں نے کہا کہ یار وہاں مجھے نا ڈاکٹر صاحب مجھے وہاں پہ نا اذان کی آواز نہیں آتی, بس یہ میرا پرابلم, مجھے اذان سننی ہے. تو وہ پینل تھوڑا سا ہنسا, اس نے کہا آر یو سیریس, کیا واقعی یہی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہی وجہ ہے. تو کس وقت کس کا دل کیا چیز چاہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ پاکستان آ گئے اور آج پروفیسر ہیں اور بیسٹ ٹیچر کا ان کو ایوارڈ مل چکا ہے, کتنی مرتبہ پتہ نہیں 300 سے زیادہ پبلیکیشن ہے, وہ پاکستان آ کے اس سے زیادہ خوش ہو گئے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہمارا مائنڈ کیا سوچ رہا ہوتا ہے, کیا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت سارے لوگوں کی ریلیجیس کنسیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ امریکہ, یورپ جاتے ہیں یا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, تو وہاں پہ بہرحال یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں حقیقی طور پہ مسلمان رہ سکیں گی. ایک مثال کے طور پہ باراک اوباما جو تھا, جو صدر امریکہ, تو اس کے پیرنٹس کسی زمانے میں مسلمان تھے اور اس کے بعد پھر وہ کراس ہوتا چلے گیا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مبارک سے بارک ہو گیا اور حسن ہو گیا, اس طرح سے نام چینج ہو گیا اس کا پورا. تو یہ ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے, میرے خیال میں اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. کس کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں, جہاں وہاں پہ ٹیکسیشن کا سسٹم کیا ہے, وہاں پہ آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ پیسے کس طرح آپ خرچ کریں گے, خرچہ کتنا ممکن ہے. معلوم آپ نے 100 روپے کمائے اور 80 روپے خرچ ہو گئے, بچت کوئی نہیں ہے. ایسے بھی ملک ہیں, UK کی ایگزامپل ہے. کہیں پہ آپ کو ٹیکسیشن بہت زیادہ دینی پڑ رہی ہے, کہیں پہ آپ کو فیملی کے لیے میڈیکل انشورنس لینی پڑ رہی ہے, کہیں پہ کچھ. تو ہر جگہ کے پازیٹیو نیگیٹیوز ہیں آپ کو, جو کہ ابھی پریزنٹیشنز میں آئیں گے, آپ کو سب وہ نوٹ کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے. آپ لوگ کو اگر ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان سے بہتر پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ لوگ پرابلم میں بھی ہیں, گورنمنٹ اس طرح کام نہیں کرتی انفارچونیٹلی. تو بس. اور جو لڑکیاں ہیں ہماری بہنیں چھوٹی, ان کے یہ مسئلہ بڑا ہے, سسرالی مسائل. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے کوئی مفر ممکن نہیں ہے, آپ بھاگ نہیں سکتی اس سے. تو جو شادی شدہ ہیں, جن کی شادیاں قریب ہو رہی ہے, ان کو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کا اسپاؤس ہے وہ تیار ہے آپ کے ڈریم کو اچیو کروانے کے لیے کہ نہیں. ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ صاحب جو ہیں گاڑی دھونے نکل کے بارش کے اندر, اور اس طرح کے احمق زندگی میں ہر موڑ پر آپ کو نظر آئیں گے. لہٰذا ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. جتنا آپ ارلی ڈیسائیڈ کر لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے چانسز ہیں کہ آپ ترقی بھی کریں گے, اپنے ڈریم کو اچیو بھی کریں گے. ٹائم از ویری امپورٹنٹ. لہٰذا وقت ضائع نہ کریں. آج اس کیریئر گائیڈنس سیمینار کے اگلے 15 دن میں یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ, یہ میری سجیشن ہے. 15-20 دن رکھ لیں, 1 مہینہ رکھ لیں, لیکن اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں. دا سیکرٹ آف گیٹنگ ایڈ از گیٹنگ اسٹارٹیڈ. جب تک آپ اسٹارٹ نہیں کریں گے فلسفہ رہے گا. جس دن آپ نے پہلا قدم لے لیا, وہ فلسفہ عملی جامہ اس کو پہنانا شروع کر دیں گے, آپ وہ اچیو کرنا شروع کر دیں گے. بی ریئلسٹک, بی پرسسٹنٹ. ریئلسٹک رہیں. یہ نہیں کہ جی جیب میں میرے پیسے نہیں ہیں, اب میں سوچوں میں عملی دینے نکل جاؤں. اگر میرے پیسے نہیں ہیں میرے پاس اور میں نہیں افورڈ کرنا ہے, میرے باپ امیر آدمی نہیں ہیں, میرے پاس کوئی لینڈ لارڈ میرا باپ نہیں تھا, میرے بہت ساری کوئی یا کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں. تو ریئلسٹکلی سوچیں کہ ابھی ان فائنینسز کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان ریئلسٹک کوئی ڈریم سیٹ کر لیں, گول سیٹ کر لیں, اس کے بعد پھر آپ کو مایوسی ہو. تو بی ریئلسٹک کہ آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. پرسسٹنس جو کامیابی کی کنجی ہے زندگی کے اندر, وہ آپ کا عقل مند ہونا نہیں ہے, وہ آپ کا بہت زیادہ بڑا دل کا ہونا نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ہوشیار ہونا نہیں ہے, بلکہ وہ مستقل مزاجی ہے اور محنت ہے. مستقل مزاجی سے آپ ایک قطرہ بھی گرتا ہے چٹان کے اوپر تو سوراخ کر دیتا ہے اس چٹان کے اندر. پانی کا قطرے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جو چٹان ہے وہ سخت پتھر کی ہے, لیکن اس کے اندر مستقل وہ قطرہ جب گرتا رہتا ہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے, اس کو بھی توڑ دیتا ہے. تو لہٰذا پرسسٹنس کا ہونا, مستقل مزاجی کا ہونا
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کنٹینجنسی پلان بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا پہلا پلان فیل ہو جائے تو بی پلان ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی, یا کچھ عقل مند ہوتے ہیں جو سی بھی رکھتے ہیں. تو کنٹینجنسی پلان ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر FCPS میں فیل ہو گئی تو کیا ہو گیا, خدا نہ کرے MLE دیا تھا, اب ویزا نہیں آ رہا ہے تو بیچ میں نے کیا کرنا ہے. UK کا فلیٹ دے دیا تھا لیکن آئٹس فیل ہو رہا ہے, بار بار فیل ہو رہا ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے. ڈسکس یور کیریئر آف چوائس ود یور فیملی. سب سے امپورٹنٹ فیملی, جو بھی آپ کے قریبی ہیں. فرینڈس وہ جو صرف مخلص ہیں, ہوا میں باتیں کرنے والے نہیں. ٹیچرز اینڈ سینئرز بیفور میکنگ اے فائنل ڈیسیژن. بہت کامن سی, اپنے آپ کو اوور برڈن نہیں کرنا ہے. آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی لمٹس کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ اس ٹاک کا آخری پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہمارے جو جونیئر کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سمجھنے کی ہے کہ IQ پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے اینڈ اٹ کنٹریبیوٹس اباؤٹ 20 to 30% آف یور ٹوٹل سکسیس ان یور لائف. IQ انٹیلیجنٹ کوشچن. یہ انٹیلیجنس کوشچن بہت پری ڈیفائنڈ ہے, یہ آپ کے اماں ابا سے آپ کے اندر آئے. آپ بہت ہوشیار ہوں گے, لیکن ہوشیاری کام نہیں ہوتی. کام جو چیز آتی ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, اور ایموشنل انٹیلیجنس اچیویبل ٹاسک ہے. IQ پری ڈیفائنڈ ہے, یہ آپ چینج نہیں کر سکتے. ایموشنل انٹیلیجنس اچیویبل ٹاسک ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف اویئرنیس کیا ہے, آپ اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں, آپ میں موٹیویشن کیا ہے, آپ کتنا لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, دنیا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. آپ چھوٹے چاہے سوچیں آپ بہت چھوٹا, لیکن آپ اس پہ عمل کتنا کر لیتے ہیں, آپ پلانر کتنے اچھے ہیں, آپ کی ایگزیکیوشن کیسی ہے, سیلف مینجمنٹ آپ کی کتنی ہے, آپ ٹائم کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں, وہ نماز پڑھ جاتی ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے, ٹائم سے پڑھنی ہے, منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ ٹائم مینجمنٹ آپ کی کتنی ہے. اور اس کے بعد آپ کپڑے اپنے صحیح سے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں, گھر جا کے اٹھا کے لیپ ٹاپ ادھر پھینکا, بیگ ادھر پھینکا. یہ سیلف مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر. لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, سوشل اسکلس, کمیونیکیشن اسکلس. انسان جو ہے نا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیگر مخلوقات اور انسان میں فرق کیا ہے, علمہ البیان. اس کو مکالمہ کرنا آتا ہے, وہ ڈائلاگ میں جاتا ہے, وہ دوسرے سے بات کرتا ہے, اس کو منواتا ہے, اس کی مانتا ہے. اسی طرح زندگی گزرتی ہے. اگر یہ اسکل آپ کی کم ہے, ویک ہے, بولنے میں پرابلم ہے, تو آپ کی سکسیس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اچیویبل ٹاسک ہے, آپ بہتر کر سکتے ہیں اپنی اسکلس کو. اور ایمپیتھیٹک کتنے آپ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے کتنا درد محسوس کرتے ہیں. انسانیت کو تکلیف میں دیکھ کے, مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کے, اپنے ملک شہر قوم کو دیکھ کے آپ میں کتنا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ کرنا چاہیے, مجھے آگے بڑھنا چاہیے. اپنی فیملی کے لیے سب سے پہلے فیملی کو دیکھیں کہ فیملی کس پرابلم میں, اس کو اس پرابلم سے نکالنا ہے. تو آپ کا جو EQ ہے وہ ایکچولی یہ جو آپ آئس برگ دیکھ رہے ہیں, اس کے نیچے کتنا بڑا, ایک بہت بڑا والیوم 70% اس کے نیچے, یہ ایکچوئل وہ چیز ہے جو آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ اس ایموشنل انٹیلیجنس کا اظہار کیسے ہوتا ہے, آپ کے ایٹیٹیوڈ اور آپ کے بیہیویئر سے ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایموشنل کوشن کس طرح کا ہے. یور ایٹیٹیوڈ ناٹ یور ایپٹیٹیوڈ ول ڈیٹرمائن یور ایٹیٹیوڈ. آپ کی جو اڑان ہے نا, وہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ڈیفائن کرے گا, آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے گا. آپ نے کتنی ایموشنل انٹیلیجنس آپ کے اندر بہتر ہے, اتنا آپ اڑ سکتے ہیں. آپ کی بہت سمجھدار ہیں, بہت عقل مند ہیں, بہت چالاک ہیں, IQ بہت ہے, لیکن اگر لوگوں سے معاملات آپ کو کرنا نہیں آتے, زندگی میں آپ نے یہ بات نہیں سیکھی کہ لوگوں کو لے کے کیسے چلتے ہیں, لیڈ کیسے کرتے ہیں, فالو کیسے کرتے ہیں, مکالمہ کیسے کرتے ہیں, بات کیسے منواتے ہیں, مانی کیسے جاتی ہے بات, دوسروں سے کس طرح نیگوشیشن کی جاتی ہے, تو آپ کتنے ہی عقل مند ہو, فیلیئرس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. واٹ آر یور چانسز آف سکسیس, 90%, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ جو سوچ رہے ہیں یہ ہوگا انشاءاللہ. وہ تمام شرائط آپ پوری کر لیں. پرسسٹنٹ ہونا چاہیے, محنت, سب سے پہلے پلاننگ, ایگزیکیوشن کے اسٹیپس, گول, پہلے گول سیٹ کیا, ڈریم, گول, پلاننگ, ایگزیکیوشن, اسٹیپس لینا شروع کیے, پرسسٹنٹ, آپ اس پہ کام کرتے رہے اور آگے بڑھتے چلے جائیں. اور جب فیل ہوں گے تو فیل ہونے کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالنا دنیا کا سب سے برا عمل ہے. آپ فیل ہوئے, 10 لوگ اور پاس ہوئے ہیں اسی ایگزام میں, اسی مراحل سے, انہی آزمائشوں میں. اگر ہم فیل ہوئے ہیں تو ذمہ داری ہماری ہے. اپنی کمیوں کو دور کریں,
دوسروں پہ نہ ڈالیں وہ تو چیٹنگ کر کے پاس ہوا، وہ فلانا یہ ہوا دھماکہ. میں نے جس زمانے میں MBBS دیا اور انٹر کا ایگزام دیا، پرچہ صبح آؤٹ ہوتا تھا کراچی کے اندر. میرے بھائی کیمسٹری پڑھاتے تھے، سب سے پہلے وہ پرچہ میرے بھائی کے پاس فل ہونے آتا تھا. وہ NDD میں پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے بچوں کو. تو آ جاتا تھا کہ جی یہ فل کر کے بچوں کو چیٹنگ کے لیے. میں نے آج تک وہ پیپر نہیں دیکھا. اور جنہوں نے چیٹنگ کی ان کے نمبر کم آتے تھے، ہم خود کرتے تھے تو نمبر اچھے آ جاتے تھے. تو چیٹنگ 2 نمبری اپنے ذہن سے نکال دیں. ایک بار محنت کریں، مستقل مزاجی سے آگے بڑھیں تو 90% آر چانسز. ٹھیک ہے نا. ایکسپیکٹ دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ، کیپٹلائز آن واٹ کمز. برے سے برا بھی زندگی میں ہو سکتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. اس کو پارٹ آف پلے سمجھیں، پارٹ آف دا گیم ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ساری پلاننگ ضائع ہو جائے، لیکن پھر تقدیر الہی ہے. اس پہ ایمان رکھیں، کوئی بات نہیں، آگے بڑھیں. یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، آکوپیشنل، ایموشنل، اسپریچول، انوائرمنٹل، فزیکل، سوشل، انٹلیکچوئل، یہ سارے اسپیکٹس ہیں آپ کی زندگی کے، اور یہ سارے اسپیکٹس کسی حد تک پورے ہونے چاہیے. سو ٹو کنکلوڈ مائی ٹاک، یور risk is predetermined. By choosing a career, you cannot increase or decrease it. Choose a path which best suits your personality, values, family, and long-term goals of your life. Decide earlier. Be persistent. 90% time you will get what you want. Thank you very much.